بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 27ویں آئینی ترمیم ایک دفعہ پھر خبروں میں ہے اور اس پر آج ہم بات کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی اہم معاملہ ہے اور وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے آج ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ کا اہتمام کیا تھا اور اس میں انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہیں، صرف افغانستان کے بارے میں نہیں، صرف بھارت کے بارے میں نہیں، بلکہ انہوں نے آج خیبر پختونخوا میں جو پوست کی کاشت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اہم انکشافات کیے ہیں۔ یہ انکشافات کیا ہیں؟ اس پہ ان کی جو بیک گراؤنڈ بریفنگ ہے اس میں بعد میں بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند اہم نکات جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج انہوں نے یہ کیا کہا۔ انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں 12,000 ایکڑ پر پوست کی کاشت کی جا رہی ہے اور افغان طالبان منشیات کے اس دھندے کے سرپرست ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو افغانستان سے بڑی محبت ہے، اگر ان کو اتنی زیادہ محبت ہے تو پھر وہ ادھر ہی چلے جائیں، افغانستان ہی چلی جائیں۔ انہوں نے کہا جی افغان طالبان بھارت کے ساتھ مل کر فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، اور سب سے بڑی فیک نیوز یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ نے کوئی آپس میں ایک خفیہ ایگریمنٹ کر لیا جس کے تحت امریکہ کے جو ڈرونز ہیں وہ افغانستان پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک جھوٹی خبر ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت سمندر کے راستے سے ایک فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بنا رہا ہے، لیکن ہم اس کو بھی ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ صرف سال 2025 میں 1667 خارجی جو ہیں وہ مختلف آپریشنز میں مارے گئے اور ان میں 128 افغان تھے، اور پچھلے دنوں جو افغان طالبان کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اس میں ان کے 206 فوجی مارے گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا غزہ فوج بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو انہوں نے کہا غزہ فوج بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ اور حکومت کرے گی۔ اور ان سے ایک سوال کیا گیا کہ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جب یہ سوال کیا گیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ میرے لیے وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اور اب جو 27ویں ترمیم کا معاملہ ہے اس کا بھی کوئی تعلق بنتا ہے سہیل آفریدی صاحب سے، تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے گفتگو کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، 27ویں آئینی ترمیم پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں اسٹوڈیو میں سینیٹر فیصل واڈا صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، اور سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو اگر واڈا صاحب اگر میں گفتگو کا آغاز کروں علی ظفر صاحب سے، علی ظفر صاحب 27ویں آئینی ترمیم سے گفتگو کا آغاز کریں یا یہ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے گفتگو کیا ہے یہاں سے شروع کریں؟ آپ ہی بتائیں، آج میں یہ اختیار آپ کو دیتا ہوں، کہاں سے گفتگو شروع کریں؟ پہلے تو جو میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے آئینی ترمیم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس سے کافی اہم نکات ہیں اور اچھا اس پر آپ سوال چلیں، اس پر ہم بات شروع کرتے ہیں ایسے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے بارے میں کافی بات ہو رہی تھی اور 26ویں آئینی ترمیم کے فوراً بعد ہی گفتگو شروع ہو گئی تھی، لیکن حکومت کے کچھ سینئر منسٹرز جو ہیں وہ اس بارے میں کیا ہمیں بتاتے رہے، ذرا سنیے۔ آج کل 27ویں آئینی ترمیم کا بڑا شور ہے، کیا ان خبروں میں کوئی حقیقت ہے سر؟ نہیں، ابھی 26ویں ترمیم ہم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کا بھی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اب جی ڈی پی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی طرف پوری توجہ دیں۔ میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کیا پارلیمنٹ میں 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے؟ یہ ساری کی ساری افواہیں ہیں۔ میں کیٹیگوریکلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 27ویں ترمیم کی کوئی سجیشن، کوئی ڈسکشن کسی فورم پہ بھی زیر بحث نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو گفتگو تھی نا دونوں سینئر منسٹرز، یہ گفتگو ہے جی 2025 کی۔ پچھلے سال 22 اکتوبر 2024 کو یہ سوال میں نے کیا تھا ایک صاحب سے، ان کا بھی جواب سنیے انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ 26ویں ترمیم تو منظور ہو گئی، 27ویں بھی آ رہی ہے۔ پہلے اس ملک میں تاریخ پہ تاریخ ہوتی تھی، اب ترمیم ترقی ہوتی رہے گی۔ ترمیم ترقی، ٹھیک ہے سر؟ ایک اس کا مطلب ہے 26، 27، 28، 29 جب ضرورت پڑے گی، جیسے ضرورت پڑے گی کر لے گی۔ تو یہ جو فیصل واڈا صاحب تھے انہوں نے پچھلے سال اکتوبر میں کہا تھا کہ 27ویں ترمیم آئے گی اور اس کے بعد 28ویں بھی آئے گی، انہوں نے 28ویں کا بھی اعلان کر دیا۔ تو علی ظفر صاحب، حکومت کے وزراء تو کہہ رہے تھے جی ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہوئی تو 27ویں کہاں سے آئے گی، تو لیکن آج تو
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب کا بھانڈا ہی پھوڑ دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہ صرف یہ کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے بلکہ اس بارے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان سے بات کیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو بلاول صاحب نے جو اس کے پوائنٹس بتائے ہیں یہ وہیں تک محدود رہے گی یا اس سے بھی آگے جائے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے حامد میر صاحب کہ بہت افسوس کی بات، میں افسوس سے کہوں گا بلکہ، کہ یہ حکومت کے وزراء جھوٹ بولتے رہے. آپ کے پروگرام پہ، میں بھی اس پروگرام میں تھا جہاں آپ نے بڑا واضح طور پہ پوچھا تھا، اور بہت سارے پروگرام پہ حکومت کے وزراء آ کے کہتے رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے، تو انہوں نے بڑا کیٹیگورکلی کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں یا ہم ہو سکتا ہے آ جائے. انہوں نے کہا بالکل ضرورت ہی نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری افواہیں ہیں اور یہ افواہیں جھوٹ پہ مبنی ہیں. اب دیکھیں کہ جب بلاول صاحب نے ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ پرائم منسٹر خود آئے اور انہوں نے باقاعدہ جو مختلف شکیں تھیں جو آئینی ترمیم میں لانا چاہ رہی ہے حکومت، اس کا بھی ذکر کر دیا، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حکومت ایک بار پھر عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی ہمیں سخت سے سخت مذمت کرنی چاہیے. اگر آئینی ترمیم لانی تھی یا لانا چاہتے ہیں، اوپنلی ڈسکس کریں، ڈیبیٹ ہو، اور ڈیبیٹ پھر فائنلی پارلیمنٹ میں جائے اور پھر ہم اس کی بات کریں. اب جہاں تک جو کچھ شکیں ذکر کی ہیں اس کی بات بھی کرتے چلیں. جو ذکر کیا ہے جس کا ٹویٹ میں بلاول صاحب نے، پیپلز پارٹی، آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم لے کے آئے تھے اور اس کی وجہ 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ بہت سارے ڈکٹیٹرز نے اتنی اس میں ترامیم کر لی تھیں کہ وہ آئین 1973 کا آئین رہ ہی نہیں گیا تھا. اس میں ضیاء الحق صاحب نے بھی کی تھیں، مشرف صاحب نے بھی کی تھیں بہت ساری ترامیم. تو 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے واپس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ایک طرح سے قائم کر دی تھی اور پریزیڈنٹ کی پاورز کم کر دی تھیں اور پرائم منسٹر اور کابینہ کو طاقت دے دی تھی اور ایک جتنی ڈکٹیٹوریل جو جس قسم کی شکیں تھیں وہ ختم کر دی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایک پیپلز پارٹی نے اس کی بلکہ نمائندگی بھی کی تھی، اور وہ یہ تھا، اس میں جو انہوں نے کریڈٹ لیا وہ یہ تھا کہ ہم نے پروونسز کو، صوبوں کو خود مختار کر دیا. اختیارات دینے چاہیے تھے صوبوں کو ایک فیڈریشن میں، وہ ہم نے دے دیے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک بڑا اس کو ٹرافی سمجھتے تھے پیپلز پارٹی والے. اب جو ترامیم کی ذکر ہو رہا ہے اس میں ایک تو پریزیڈنشل پاورز کو دوبارہ سے چھیڑا جا رہا ہے، NFC ایوارڈ کا پروسیجر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جو اختیارات تھے صوبوں کے جس میں ایجوکیشن ہے، جس کے اندر پاپولیشن ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. مزید بھی شاید اور اس طرح کی شکیں ہوں جس میں اختیارات صوبوں سے واپس لے کے فیڈریشن کو دیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات کہ ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے. یہ سارے ایسے معاملات ہیں جس پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کیا آگے ڈائریکشن لیتی ہے. وہ تو آپ کو پارٹی کی پوری بلاول صاحب نے بتا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 6 نومبر کو فیصلہ کرے گی. اسی لیے ہم نے آج پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہی نہیں بلایا. ہمیں پتہ تھا وہ کہیں گے جی ہم تو 6 نومبر کو فیصلہ کریں گے. لیکن آپ کی تو واڈا صاحب پچھلے دنوں صدر زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے آپ رابطے میں ہیں. تو آپ تو پچھلے سال ہی بتا رہے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. اب کیا پیپلز پارٹی ایک ایسی 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرے گی جو دراصل 18ویں ترمیم کو ریورس کر دے گی؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں میر صاحب، بلاول صاحب جو ہیں وہ بہت ڈیموکریٹک آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ڈیموکریسی کو ڈی ریل نہ ہونے سے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. اور زرداری صاحب اس شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کی صورت کے اندر تو نہ جمہوریت ڈی ریل ہونے جا رہی ہے اور 27ویں امینڈمنٹ بہت سموتھلی پاس ہونے جا رہی ہے. پاس ہونے نہیں جا رہی، بہت سموتھلی پاس ہونے جا رہی ہے. لیکن آپ کے خیال میں بلاول صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے ایک پنورا باکس نہیں کھول دیا تاکہ وہ ڈبیٹ جو کہ ڈرائنگ رومز میں اور بند کمروں میں ہو رہی تھی اب وہ کھلم کھلا ٹی وی چینلز کی سکرین پہ شروع ہو گئی ہے؟ بس میرے خیال سے انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے، اس کانفیڈنس میں سب کو لیا ہے. اور جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ان کی خواہش کے مطابق چھوٹی موٹی ڈیبیٹ بھی کرا دیں گے. لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ لیجسلیٹر کا، آئینی ترامیم کرنے والے، آئین کو ری رائٹ کرنے والے یا آئین کے اندر کوئی چیز چینج کرنے والے کون ہوں؟ لیجسلیٹرز ہیں. یہی ہمارا کام ہے نا.
اگر پہلے اونٹ پہ جاتے تھے آپ تو آپ گاڑی اور جہازوں پہ جاتے ہیں. پہلے چین آپ کے لیے ایجوکیشن کا مرکز تھا, آپ پوری دنیا کے اندر بہت سارے مرکز ہیں. جیسے دنیا بڑھ رہی ہے ویسے ویسے چیزیں آگے چینج ہوتی جا رہی ہیں. ابھی 27ویں کی ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کی کامیابی کے لیے, اس کی بقا کے لیے. پھر 28ویں کی ضرورت پڑ جائے گی, وہ 28ویں بھی آ جائے نہیں, گی. لیکن 18ویں ترمیم میں تو سر NFC کی آپ بات کر رہے ہیں نا سر؟ نہیں, 18ویں ترمیم میں ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ جو ہے وہ فیڈریشن سے لے کے صوبوں کو دی گئی تھی. اب فیڈریشن کہتی ہے کہ واپس کرو, اس کا مطلب ہے 18ویں ترمیم فارغ ہے. نہیں, پوری فارغ تو نہیں ہو رہی نا. دیکھیں اس میں کچھ چیزیں, دیکھیں فیڈریشن کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ فیڈریشن کے پاس کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے نہ پورے پیسے ہیں. وہ قرضے لیتے ہیں, وہ خالیات ہو جاتے ہیں, بھکاری بن جاتے ہیں, صوبے جو ہیں خود مختار ہو جاتے ہیں. اسی طرح میرے حساب سے آپ کو یاد ہوگا NFC کے اوپر بھی سب سے پہلے سینیٹ میں ڈیبیٹ کے اندر میں نے ہی فلور پہ اسپیچ کی تھی. میرے حساب سے تو اس میں سیکیورٹی کا ایشو کو بھی فیڈرل کو لینا چاہیے تھا اپنے پاس. ٹھیک ہے, خیر بہرحال ابھی ایجوکیشن اور پلاننگ کا تو ایجوکیشن یونانیمس ہونی چاہیے, پورے پاکستان میں ایک ہونی چاہیے. اس میں لیکن یہ بتائیں نا کہ اسحاق ڈار صاحب, طارق فضل چودھری صاحب اور بیرسٹر عقیل صاحب اور بہت سے منسٹرز کہتے رہے کوئی نہیں, کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی. آپ نے کہا کہ 27ویں بھی آئے گی, 28ویں بھی آئے گی. تو بڑا سمپل سا سوال ہے کہ ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کو نہیں پتا, لیکن فیصل واڈا جو کیبنٹ کا ممبر ہی نہیں, اس کو 27ویں کا بھی پتا ہے, 28ویں کا بھی پتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیے میر صاحب, ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے سیاست میں وہ صبر, خبر اور نظر اپنی شاپ ہے. تو میں آگے دیکھتا ہوں, صبر, خبر, نظر, تینوں چیزیں میں آگے کی طرف دیکھتا تو یہ کیبنٹ کے پاس تینوں چیزیں نہیں ہیں. میں آپ کے سوال کے حساب سے تو مجھے نہیں نظر آ رہی. اچھا, یا پھر اولڈ اسکول آف تھاٹس ہے. ٹھیک ہے جی, کہ پرانے زمانے کی سیاست ہو رہی ہے. تو میں تو صبر, نظر اور خبر بڑا یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی کیبنٹ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو اعتماد ملے. نہیں سر, وہ خود ہی کامنٹ کر سکتے ہیں اس بارے میں. تو آپ کو تو بتا دیا نا شہباز شریف صاحب. نہیں, میں تو اپنی ذہانت, اپنی اسٹوڈنٹ, اپنی تجربے, اپنے صبر, خبر اور نظر کو آگے رکھتا ہوں. ابھی بھی میں آگے رکھ رہا ہوں. ابھی تو آپ 27ویں پیٹ رہے ہیں, میں 28ویں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں تو بڑا کلیئر ہوں اس کے اندر. میں ہر چیز کے اندر بڑا کلیئر ہوں میر صاحب. ٹھیک ہے, میں وہ جمہوری زبان میرے جو شاید آتی نہیں ہے, شاید میں انفٹ بھی ہوں, لیکن ابھی تک تو چل رہا. اچھا علی ظفر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں, اکثر آپ کے بھی دوست ہیں جو فیڈرل منسٹرز ہیں, جنہوں نے کہا تھا کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی, تو کیا یہ خبر اور نظر سے محروم ہیں یا وزیر اعظم صاحب نے ان کو بتایا ہی نہیں اور صرف ڈائریکٹ بات کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے اور انہوں نے معاملہ جو ہے وہ پبلک کر دیا؟ تو یہ کیا چکر کیا چل رہا ہے یہ؟ جی دیکھیں, دو اس کے آپ ایک طرح سے تھیریز دے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو پتہ ہے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں پبلکلی, لیکن چلیں آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں اور آپ کہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اگر ہم اس پہ جائیں مفروضے پہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا, تو پھر نظر یہی آتا ہے کہ اس کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. کابینہ ایک جو ہم بھی کہتے ہیں کہ کابینہ ایک صرف ایک طرح سے ڈمی, ایک فیس سیونگ جمہوریت کا ایک ٹول ہے, اصل میں فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. تو 27ویں ترمیم پہ کسی اور کو فیصلے کر رہے ہیں جس کا واڈا صاحب کو پتہ ہے اور کابینہ اور پرائم منسٹر کو بھی شاید نہ پتہ چلا ہو, اور اب ایک دم ان کو اچانک پتہ چلا ہو تو انہیں جا کے مشاورت کر لی بلاول صاحب سے. دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں, یا جھوٹ ہے یا ان کو پتہ نہیں اور کوئی اور فیصلے کر رہا ہے. جی واڈا صاحب, یہ اس حکومت کے لیے اچھا ہے کہ اس طرح کے فیصلے 27ویں ترمیم, 28ویں ترمیم, اس کا پتہ فیصل واڈا کو پتہ ہوتا ہے؟ نہیں سر, پتہ تو علی ظفر صاحب کو بھی ہے. اچھا, میں بول دیتا ہوں, باقی سے بولتے نہیں. علی ظفر صاحب کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے. علی ظفر صاحب مجھ سے زیادہ اچھے پولیٹیشین بھی ہیں, لوئر بھی ہیں. پتہ سب کو ہے, پتہ سب کو ہے, بتانا کوئی نہیں چاہتا. اچھا علی ظفر صاحب, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس پہ کمپرومائز کر لے گی یا کمپرومائز نہیں کرے گی اور پاکستان کے سیاسی منظر پہ کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ کوئی اپوزیشن والا جو ہے وہ گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جائے گا, گورنمنٹ والا اپوزیشن میں چلا جائے گا, کچھ اس طرح کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ جی میرا خیال ہے بلاول صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اور یہ جو ایک طرح سے خبر آگے لیک کر دی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے پبلک سینٹیمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے اس 27ویں ترمیم کے بارے میں. لیکن الٹیمیٹلی میرا خیال ہے جس طرح میں نے ایکسپیرینس کیا 26ویں ترمیم میں, الٹیمیٹلی جو بھی پبلک اوپینین ہو, پیپلز پارٹی وہی کرے گی جو حکم ان کو دیا جائے گا اور وہ اس 27ویں ترمیم کے ساتھ ہی جائے گی.
اب اہم رول JUI کا ہوگا ضرور، کیونکہ پچھلی بار آپ کو یاد ہے جب 26ویں ترمیم تھی تو ان کے ووٹس کے بغیر کسی قسم کی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا علی ظفر صاحب، انہوں نے اس وقت آپ نے JUI کا ذکر کیا ہے، تو ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک بیان سن لیں 27ویں ترمیم پہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ مولانا صاحب 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی آنے جا رہی ہے، تو نہیں آ سکے گی، انشاءاللہ بھرپور مزاحمت کریں گے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ 27ویں ترمیم نہیں آئے گی، ہم بھرپور مزاحمت کریں گے، یہ آسان کام نہیں ہے، تو کیا آپ کے خیال میں مولانا صاحب اپنے الفاظ پہ قائم رہیں گے؟ دیکھیں، آپ پچھلی بار میں ذکر کر رہا تھا کہ 26ویں ترمیم میں نے دیکھا تھا کہ کچھ شکیں ایسی تھیں جس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ آپ آئینی بینچ نئی آئینی عدالت بنائیں گے، جو اب دوبارہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ شاید 27ویں ترمیم میں وہ یہ لانا چاہتے ہیں کہ ایک نیا آئینی بینچ بنا لیں۔ تو مجھے یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ اس کو مولانا صاحب نے بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کی تھی۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ بجائے آئینی عدالت بننے کے آئینی بینچ بن گیا تھا۔ تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پچھلی 26ویں ترمیم میں لانے کی کوشش کی گئی تھی جن کی مخالفت کی تھی JUI نے۔ تو مجھے تو امید یہ ہے کہ وہ اپنا جو موقف تھا، جو اصولی موقف تھا، اس پہ قائم رہیں گے، اور اس کو 27ویں ترمیم میں جو یہ شکیں ہیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو وہ پورے طریقے سے اپوز کریں گے اور اس کی مخالفت کریں گے، جس طرح انہوں نے ذکر بھی کیا۔ تو امید تو یہی ہے کہ وہ اس بار اپنا رول ادا کریں گے اس کو روکنے کے لیے۔ اچھا جی، اب جو DGI-SPR کی جو آج بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی اس میں بڑی انہوں نے اہم باتیں کی ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، اور اس مرتبہ یہ آپریشن سمندر میں ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں، یعنی کہ ابھی بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جھڑپ یا ایک محدود جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ لیکن اہم ترین بات یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے 12,000 ایکڑ رقبے پہ پوست کی کاشت ہو رہی ہے، اور اس میں انہوں نے جو تیراہ کا علاقہ ہے، جو خیبر ایجنسی کا علاقہ ہے، جس سے کہ چیف منسٹر KP کے سہیل آفریدی صاحب کا بھی تعلق ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ڈرگ مافیا ہے وہ اس کا کولیبوریشن ہے نہ صرف خارجیوں کے ساتھ بلکہ افغان طالبان کے ساتھ بھی۔ تو اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ تو فیصل واڈا صاحب، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو آج DGI-SPR نے کچھ تفصیلات جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہیں، انہوں نے ایویڈنس بھی شیئر کیا ہے، ویڈیو ایویڈنس شیئر کیا ہے کہ کس طریقے سے جو TTP کا ایک کمانڈر ہے نور ولی محسود، وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں دراصل میری جو اطاعت ہے وہ میں نے کی ہوئی ہے تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ، اور TTP جو ہے وہ دراصل تحریک طالبان افغانستان کی ایک شاخ ہے۔ اور پھر یہ بھی ویڈیو ایویڈنس ہمارے ساتھ شیئر کی گئی کہ بہت سے جو افغان طالبان کے سولجرز تھے وہ پاکستان کے ساتھ، پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے، ان کے شناختی کارڈ، ان کے ملٹری کارڈ سب جو ہے وہ وہاں پہ دکھائے گئے۔ تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو آج 12,000 ایکڑ رقبے پر جو پوسٹ کی کاشت کے بارے میں جو بتایا گیا، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے ایٹ ایوری کاسٹ، کیونکہ اس سے جو منشیات بن رہی ہیں وہ پاکستان کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پھیلائی جا رہی ہیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ اس میں KPK کی گورنمنٹ جو ہے وہ آن بورڈ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں میر صاحب، وہ آن بورڈ ہو یا نہ ہو، اس چیز کو تو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے گا، یہ جو کاشت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہم بڑی کلیئرٹی رکھیں کہ جو امن معاہدہ قطر کی یا ٹرکی کی اس کی انوالومنٹ سے ہو رہا ہے، ہم اس کی بالکل اس ایگریمنٹ کے اندر اس وقت تک ہیں جب تک افغانستان کی سرزمین سے کوئی چیز ہمارے ملک میں نہیں ہوتی۔ جیسی ہوگی ہم اڑا دیں گے، ہم بڑے اس کے اندر کلیئر ہیں۔ اس امن معاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی اٹیک کو یا کوئی چھوٹے سے رسپانس کو بھی اگنور کر دیں گے، ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادھر تک تو معاہدہ ہے انٹیکٹ کہ وہاں سے کچھ نہ ہو، ہم تو نیچرلی اس کی پاسداری کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے اگر انچ بھی آگے بڑھا تو اڑا دیں گے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ KPK کی آپ نے بات کی، KPK کی گورنمنٹ ہو نہ ہو، پولیس ہو نہ ہو، لیویز ہو نہ ہو،
یہ جو کاشت ہے اس کو فارغ کر دیا جائے گا، اس کو ٹیکنالوجی کے تحت جس طریقے سے بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا. یہ بھی چیپٹر کے اندر بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز جو اور ایک چیز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے وہ یہ کہ دیکھیں امیر صاحب KPK کے جو CM ہیں، ینگ ہیں، ڈائنامک ہیں، آئے ہیں آگے، ٹھیک ہے، وہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ کام نہیں کریں گے جو باقیوں نے کیے. وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی آسانی کریں گے، اپنے ملک اپنے صوبے میں بھی گورننس کریں گے، اچھے کام کریں گے. لیکن اگر چڑھائی والا حساب کتاب ہوا تو اس میں بھی بڑی کلیئرٹی ہو، چاہے وہ PTI ہو، CM KPK ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، میں ہوں، آپ ہو. اب کوئی چڑھائی، بدماشی، غنڈہ گردی، دبدبہ، بدماشی، دھوس، زبردستی کی ٹرائی بھی ہوئی تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. پھینٹے کے ساتھ تحریک لبیک کا پریسیڈنٹ سیٹ ہے بیننگ کی طرف. تو آئی ہوپ کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے. تو اس میں کلیئرٹی رکھیں کہ وہ میرے پاس جمہوری زبان نہیں ہے کہ میں کہوں گا جی وہ امن کریں گے، وہ گملہ نہیں توڑیں گے، ان کا جمہوری رائٹ ہے، اب آ جائیں، اب ادھر رک جائیں. اچھا، اس میں بڑی کلیئرٹی رکھیں. اچھا، آج جو بریفنگ تھی DGI SPR کی، اس میں ان سے بڑے کھل کے سوالات ہوئے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر جو پشاور کے ہمارے جو صحافی دوست تھے وہ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے اور انہوں نے بہت کھل کر سوال کیے اور ان کے ہر سوال کا جواب بھی دیا گیا. اور وہاں پر ایک خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان جو ہیں ان کے ایک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے سوال کیا گیا. لیکن میں چاہتا ہوں پہلے آپ ترجمان کا سٹیٹمنٹ خود سنیں، پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. پیغام بھجوایا گیا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی، اس کی ایسی کی تیسی. تو ہم یہاں سے بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی خیبر پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کو دیکھے گا اس کی ایسی کی تیسی. 8 اکتوبر سے لے کے آج تک ان کو سہیل آفریدی ہضم نہیں ہو رہا. تو DGI SPR سے سوال پوچھا گیا جی کہ یہ اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، آپ نے خود بھی ان کے بارے میں کافی گفتگو کیا، تو اب آپ بتائیں کہ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو DGI SPR نے کہا جی کہ میرے لیے وہ KPK کے چیف منسٹر ہیں. اور پھر انہوں نے جب مزید سوال کیے گئے، مزید کریدا گیا اور کوئی کچھ نہ کچھ ان سے کوئی نکلوانے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے کہا بھائی میں ہوں پبلک سرونٹ، تو میں کسی سیاستدان پہ کوئی الزام نہیں لگاؤں گا، وہ میرے لیے بس چیف منسٹر ہیں. تو میں اب علی ظفر صاحب آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں کہ DGI SPR نے بتایا کہ خیبر پختونخوا جو ہے اس میں 12,000 ایکڑ رقبے پر پوست کی کاشت کی جا رہی ہے، اور ہم ڈرونز کی مدد سے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اس کو تلف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس پوست کی فصل کو بچانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے خلاف مزاحمت ہو رہی ہے. اس صورتحال میں آپ بتائیے کہ سہیل آفریدی صاحب کو کیا کرنا چاہیے، کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں جس کا میں بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو جو DGI SPR نے کہا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہونے لگا ہے سمندر کے اندر، تو PTI کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے میں پیغام دینا چاہوں گا ہندوستان کو کہ اگر انہوں نے دوبارہ ایسے کرنے کی کوشش کی تو ہم سب اکٹھے ہیں اور کسی بھی دشمن کے خلاف پوری قوم اسی طرح اسی جوش کے ساتھ اکٹھے ہوگی جس طرح پہلے کیا تھا. تو یہ تو بڑا واضح ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی دشمن ہمارے ملک پہ حملہ کرے گا، آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے گا تو ہم اسے بھرپور جواب دیں گے. اب جہاں تک آ گیا دوسرا ایشو کہ اگر کوئی منشیات کی فصلیں کہیں بھی ہیں پاکستان میں، تو پاکستان کا قانون ہر صوبے کا بھی اور فیڈریشن کا بھی قانون بڑا واضح ہے. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ معاہدے بھی کیے ہوئے ہیں، بین الاقوامی معاہدے بھی ہیں کہ وہ ہم نے فرض ہے ہر صوبے کا اور ہر فیڈریشن کے افسر کا کہ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ منشیات ہی ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں پھر آگے جا کے ہماری قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ختم کرنے میں فیڈریشن بھی اور پروونس بھی اکٹھے ہونے چاہیے. تیسری چیز میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کی مد میں یعنی کہ آپ ٹیررزم کو ختم کرنے کی مد میں یا آپ کسی قسم کی فصلیں، منشیات کی فصلیں ختم کرنے کی مد میں آپ جینون جو لوگ ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ جو علاقی لوگ ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو آپ کو وہ بھی ایک بیلنس کرنا پڑتا ہے. اور PTI کا اور میرا پرسنل موقف یہی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے، لیکن یہ جنگ صرف آپ ہتھیاروں کے ساتھ،
آپ مار کے نہیں لڑ سکتے، آپ اس کی جو جڑ ہے اس کو بھی دیکھیں کہ وہ اس کی وجہ کیا ہے، ٹیررزم کیوں بڑھ رہا ہے، اور وہاں بھی ایک کنسنٹریشن کریں جو ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. اس میں آپ کو علاقائی لوگ جو ہیں ان کو بھی شامل کرنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اس میں افغانستان کی حکومت کو اور افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کرنا پڑے تاکہ ایک ہولسٹک ایک بیلنسڈ اپروچ ہو. تو ٹیررزم بالکل نہیں، ہم کسی کو بھی قبول نہیں، اور ہم نے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور ہر شہری کا فرض ہے، چاہے وہ کسی چیف منسٹر کا ہو یا کوئی اور عہدے پہ ہو، چاہے وہ عام میری طرح شہری ہو، ہر ایک کا فرض ہے کہ ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انوسینٹ لوگوں کو بھی، بے گناہ لوگوں کو بھی اس کی مد میں ان کے اوپر ظلم کریں. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ آئینی جو ایک احتجاج کا حق ہے کسی کا آپ روکیں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہیں ان کو بانی چیئرمین سے ملنے سے روکیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. ٹیررزم کی جنگ بالکل اچھا، ایک سوال یہاں پہ یہ ہے، ایک ہونا چاہیے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کے ساتھ کچھ ایویڈنس شیئر کیا ہے، ایویڈنس اگینسٹ افغان طالبان کی جو کولیبوریشن ہے پاکستان میں جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 50 سے 60% لوگ جو دراندازی کر رہے ہیں پاکستان میں، جب ان کو روکا گیا ان میں سے 206 لوگ مار دیے گئے، تو ان میں تقریباً 60% لوگ جو ہیں وہ افغان نیشنل تھے، اور ان میں ایک افغانستان کا صوبہ ہے بادغیس، اس کے ڈپٹی گورنر ہیں، ان کا نام ہے مولانا غلام محمد احمدی، ان کا بیٹا بدر الدین بھی پاکستان پہ حملہ کرنے والوں میں شامل تھا، اور اس کی تصویر، اس کا شناختی کارڈ، سب کچھ دکھایا گیا. تو جب اتنی زیادہ ایویڈنس ہے، افغان طالبان جو ہے وہ صرف اب یہ الزام نہیں رہ گیا کہ جناب ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان میں وہ مداخلت کریں، وہ خود بھی اس میں انوالو ہیں. تو ایسی صورت میں کیا خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے موقف پہ تھوڑی نظر ثانی کرے کہ اگر براہ راست افغان طالبان پاکستان میں دہشت گردی میں انوالو ہیں تو بار بار یہ اصرار کرنا جی کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، پاکستان بات چیت تو کر رہا ہے، لیکن کتنی دیر تک بات چیت کی جائے؟ بالکل، دیکھیں جہاں تک تو میری نظر میں بڑا ایک کلیئرٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد ہے تو اس کو آپ پکڑیں اور اس کو اس کے خلاف جو بھی کارروائی ہے آپ کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ ایک برش کے ذریعے ہر ایک کو ایک ہی طرح نہیں آپ کہہ سکتے کہ چونکہ وہ افغانستان کا باشندہ ہے اس لیے سارے افغانستان کے باشندے جو ہیں وہ ملوث ہیں دہشت گردی میں. تو آپ کو آرگنائزیشن کے خلاف ضرور جانا چاہیے، آپ کو ٹیررسٹ کے خلاف ضرور جانا چاہیے، دہشت گردوں کو پکڑنا چاہیے، دہشت گردی ختم کرنی ہے، ہم سب نے مل کے کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کا لانگ ٹرم پالیسی کیا ہے، اور لانگ ٹرم پالیسی پہ بھی عمل درآمد کریں. تو میرا خیال ہے ان دونوں موقف جو ہیں اس میں کوئی آپس میں تصادم نہیں ہے. یہ ایک لانگ ٹرم بات کر رہا ہے ساتھ ساتھ، اور ایک بات ہے امیجیٹ تو کرنا ہی ہے آپ نے، جو آپ نے فوراً حل کرنا ہے، لیکن آپ نے جو مستقبل کے لیے بھی ایک اس کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی چاہیے. تو میرا خیال ہے دونوں کا موقف ایک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی مخالفت نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے ایک بڑی پازیٹیو بات کی ہے، پتہ نہیں یہ پازیٹیو بات جو ہے اس کو کیسے لیتے ہیں. واڈا صاحب سے میں پوچھتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی فیصل واڈا صاحب، علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موقف ہے سہیل آفریدی صاحب کا اور جو موقف ہے افواج پاکستان کے ترجمان کا، یہ ایک ہی موقف ہے. تو اگر ان کے خیال میں یہ ایک ہی موقف ہے تو یہ پازیٹیو بات نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں میر صاحب بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہو، اور ایسا ہونا چاہیے. میں تو اپریشیٹ کروں گا، اور میں پش بھی کروں گا، آپ جیسے اپریشیٹ کر رہے ہیں، رسپیکٹ بھی کریں گے میں اس بات کو کہ آپ. لیکن اس میں جو ایک علی ظفر صاحب کی بات ہے اس سے میں اگری ٹو ڈس ایگری کرتا ہوں کہ افغانستان سے ہم کس بیس پہ بات کریں گے؟ اس بیس پہ کہ وہ ہمارے اپنی سوائل یوز کر رہے ہیں ہمارے ملک میں ٹیررزم کے اوپر، یا وہ کاشتکاری کر رہے ہیں افیم کی ہمارے پروونس کے اندر بیٹھ کر. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں ہمیں کچھ چیزیں بڑی کلیئر رکھنی ہیں. انہوں نے کہا ڈرگز ہمارے وہاں جا رہے ہیں، علی ظفر صاحب جہاں ہیں اسی پیج پہ آپ بھی ہیں، ہم بھی اسی پیج پہ، فوج بھی اسی پیج پر ہے کہ وہ ختم ہونا چاہیے. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا اگر سی ایم کے پی کے بھی یہی سوچ رکھتے ہیں
اور افواج بھی رکھتی ہے اور آپ میں بھی رکھتے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن انہیں اسی سانس میں انہوں نے کہا کہ احتجاج بھی ان کا حق ہے, احتجاج بھی ان کا حق ہے, لیکن وہ والا احتجاج نہ ہو کہ آپ کہیں گملہ نہیں ٹوٹے گا. اور احتجاج اگر آپ نے ڈی چوک کی چڑھائی کرنی ہے تو میں علی ظفر صاحب کو, کیونکہ میرے کولیگ بھی رہ چکے ہیں, میرا ویسے بھی ان سے تعلق ہے, رسپیکٹفلی ان سے کہوں گا کہ اب چیزیں ریاست کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. اب اگر آپ چڑھائی کا سوچیں گے, پلان کریں گے اور آپ نتھنگ ٹو لوز کر کے آئیں گے اور گورننس کی بات نہیں کریں گے, صوبے کی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کریں گے, صوبے کے لوگوں کی فکر نہیں کریں گے, اور آپ سے چڑھائی کرنے آئیں گے ڈنڈے کے زور کے اوپر, بدماشی پہ, بندوقوں کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, اکوپمنٹ کے ساتھ, تو بہت زبردست پھینٹا بھی ہوگا اور بین بھی ہوگی TLP کی طرح. آپ اس جگہ تک نہ جائیں, میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, نہ علی ظفر صاحب جائیں, نہ جانے دیں. اور CM کیونکہ نیا بلڈ ہے, ینگ بلڈ ہے, وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات نہ کریں, اور جس طرح کے بیانات آئیں ایسی کی تیسی, وہ کسی طرف سے ایسے بیانات. اچھا جی, علی ظفر صاحب آپ نے پوری بات سن لی ہے, اس کو کیا رسپانس کریں گے آپ؟ جی دیکھیں, میں تو واپس اسی پہ آتا ہوں اپنے موقف پہ کہ اگر آئین آپ سمجھتے ہیں کہ آئین ہے اور آئین میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ احتجاج کریں, تو اور آپ کے پاس اجازت ہے کہ آپ سیاست بھی کریں, اور آپ کے پاس اجازت ہے کہ آپ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں, تو آپ اپنے صوبے کو جو صوبے کے اختیارات ہیں اور جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کے مطابق چلائیں, تو پھر اس قسم کی تھریٹس کرنا, میں ان کو تھریٹ ہی کہہ سکتا ہوں. نہیں علی ظفر صاحب, میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, نہ CM کو صوبہ چلانے سے روکا جا رہا ہے, ان کی بات ذرا سر میں کلیئر کر دوں نہ تو سر یہ تھریٹ ہے, تو ازمپشن پرزمپشن پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ چڑھائی کرنے آئیں گے, اگر آپ چڑھائی کرنے آئیں گے تو TLP والا بین ہوگا, اس طرح چلنا پڑے گی, آپ ڈنڈا سوٹی بھی ہوگا, تو اس پہ کلیئرٹی رکھیے نا میر صاحب. تو علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر TLP کے انداز میں اگر اسلام آباد پہ چڑھائی ہوگی تو پھر TLP ہی کی طرح PTI پر بھی پابندی لگا دی جائے گی پھینٹے کے بعد. اچھا کہہ رہے ہیں پہلے پھینٹا پھر پابندی. دیکھیں اب that includes me also, People's Party also. جی علی ظفر صاحب, دیکھیں ہم تو بات کرتے ہیں پرامن احتجاج کی, اپنے حق کی. ہم نے تو PTI ایک سیاسی جماعت ہے, میری نظر میں پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے. ہم پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں, وہاں بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اور ہمارا حق ہے کہ ہم پبلک کو موبلائز کریں. یہ حق ہم سے چھینا جا رہا ہے, اور یہ آج نہیں, یہ الیکشن سے پہلے جو الیکشن ہوا ہے اس پارلیمنٹ کو فروری میں, اس سے پہلے سے ہمارا یہ حق چھینا گیا ہے. جب بھی ہم نے کوشش کی ہے, ہمارے اوپر ظلم ستم کیا گیا ہے, ہم اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ اس کے اوپر اس کو کمپیئر کرنا کسی قسم کی توڑ پھوڑ سے یا دہشت گردی سے درست بات نہیں. ہم اپنے جہاں ہم کوئی بھی میرا خیال ہے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ درست بات نہیں کرتا. اگر ہم احتجاج آئین کے خلاف کریں گے, ہمارا حق نہیں ہے, ہمارے خلاف کارروائی کریں. لیکن اگر آپ ہمیں احتجاج کرنے سے روکیں گے اور پہلے دھمکی دیں گے, میرا خیال ہے یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. تو یہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے جو مجھے نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے, مجھے اس حکومت میں جتنا اوپریشن ہے, اس حکومت میں جتنا اس وقت جمہوریت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے, آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, میں نے اپنے ایکسپیرینس میں سویلین حکومت میں یہ کبھی نہیں دیکھا. اچھا اب آخر میں کا زمانہ ایک سوال آخری, بڑا مختصر جواب دیجیے گا واڈا صاحب. یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں جو TLP کے ساتھ ہوا, پھینٹے کا لفظ بھی آپ نے استعمال کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے TLP کے ساتھ جو کیا, جو پھینٹا لگایا, اس کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ میں نے ایسے کوئی بات نہیں کہ آپ میرے اپنے لفظ ڈال رہے ہیں مجھے کہ میں اس کو اپریشیٹ کروں. میں نے یہ کہا جب آپ چڑھائی کریں گے, جب آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھینٹا چڑھے گا, کلفی اور آئس کریم کھلائیں گے TLP کی طرح, ٹھیک ہے, اور TLP کی طرح بین ہوں گے. اب میرا سر اپنے لفظوں کو بڑا کیلکولیٹڈ لے کے چلتا تو آپ سر سیکھ گیا ہوں سر, آپ لوگوں کی مار کھا کھا کے میں سیکھ گیا ہوں سر. آپ چیف منسٹر پنجاب کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, سیکھ گیا ہوں. چیف منسٹر پنجاب کو اپریشیٹ نہیں کر رہے کس بات کے اوپر؟ کچھ نہیں کیا انہوں نے. نہیں میں کس بات پوچھ رہا ہوں آپ سے, کس چیز کے اوپر آپ مجھے جا رہے ہیں؟ یہ TLP کے ساتھ جو کیا انہوں نے, بھائی TLP نے انہوں نے جو قانون کے خلاف ورزی کی, قانون حرکت میں ہے, سمپل سی بات ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. فیصل واڈا صاحب نے بہت ہی محتاط طریقے سے میرے ساتھ دیا ہے, اور علی ظفر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.